ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر فارغ ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ماہر نے اسے بیزاریت سے دیکھا۔ سردی ہے، اپنے بالوں کو لپیٹو، انہیں ڈرائی کرو، ورنہ پھر سے بیمار ہو جاؤ گی۔ دھکتن فوقتاً وہ اسے نصیحتیں کرتا رہتا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بالوں کو ڈرائی کرو۔ دیکھو تو، پورے کمرے میں پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تم جانتی ہو مجھے اس سب سے کتنی کوفت ہوتی ہے۔ وہ واقعی صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتا تھا۔ میں باتیں کانوں سے سنتی ہوں، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ کافی دیر تک وہ اسٹول پہ بیٹھے ہاتھوں پہ لوشن لگاتی رہی، جبکہ اس کے بالوں سے پانی مسلسل ٹپک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہیئر ڈرائر اٹھا کر اس کے سر سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کنگھی پکڑاؤ۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم کے لیے تو کانپ اٹھی اور پھر اگلے ہی لمحے تیزی سے بولی، میں خود ہی کر لیتی ہوں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنگھی پکڑاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ماہر کو کنگھی دے دی۔ اب وہ اس کے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمالہ کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس انسان کی قربت ہمیشہ اسے بے چین کر دیتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا پسند کرتی تھی، مگر ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کے قریب آ جاتا تھا۔ تم کل پھر سے بتائے بغیر گھومنے کے لیے نکل گئی تھی؟ میں نے فاریوں کو بتایا تھا، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، جو ماہر کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، فاریہ کی نہیں۔ جہاں پر بھی جاتی ہو تمہیں مجھے بتانا چاہیے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے اس طرح کی حرکتیں بالکل بھی نہیں پسند۔ آپ کو اپنے ہسپتال سے فرصت ہی نہیں ملتی، اسی لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ گیا۔ او سم ون مسز می الاٹ۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا تو اپنے چہرے کے تاثرات جلدی سے سخت بناتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا، یہیں پر بیٹھو، سردی میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر سے بخار ہو جائے گا۔ یاد ہے کہ پچھلی بار تمہاری طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، مگر میں نے باہر جانا ہے، سونیا کی سالگرہ ہے، اس نے مجھے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ اگر میں نہ گئی تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ کون تم سے ناراض ہوتا ہے اور کون تم سے راضی ہوتا ہے؟ دس از ناٹ میٹر فار می۔ میرے لیے سب سے ضروری چیز تمہاری سیفٹی اور تمہاری صحت ہے، اور میں آپ کا حکم کیوں مانوں، جبکہ آپ سے تو میری زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ میں تو آپ سے اس سے پہلے کیوں مزید کچھ کہتی؟ ماہر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہنے لگا، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور مت بولو کہ تمہارا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ بہت جلد میرا وقت شروع ہو جائے گا، اور میں تب کوئی بھی شکوہ یا شکایت نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے کان پر جھکا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے کوئی بات سرکوشی کے انداز میں کہے گا، مگر ماہر نے اس کی کانوں کی لو اپنے دانتوں میں پکڑی اور ہلکا سا دبایا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی، جبکہ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، اس خڑوس کی ذرا سی قربت پر تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ جس دن تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹوں گا اور جس دن تم پر اپنی محبت نچھاور کروں گا، اس دن کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ کتاب اٹھا لی جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر یہ ذرا سا ٹکراؤ بھی کشمالہ خان کو اندر تک لرزانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا دل 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بڑھتی، کم بیک، پیچھے سے آواز سنائی دی، ہم لوگوں نے ڈیل کی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم دونوں اسی ڈیل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے تو بہت سے معاملات میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈیل میں تو یہ بھی شامل تھا کہ تم مجھ پر کسی قسم کا سوال نہیں کرو گی، مگر ہر روز جب آفس سے واپس آتا ہوں تو تمہارا سوال نامہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا میں نے کبھی اس بات کو پتنگر بنا کر تم سے لڑائی کی؟ ہرگز نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں، اتنا تو حق رکھتی ہوں کہ آپ سے سوال جواب کر سکوں۔ حق کی بات نہ کریں کشمالہ بیگم، اگر حق کی بات ہو گئی تو اس طرح سے میرے بھی بہت سے حقوق بنتے ہیں جنہیں پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر آپ کی عزت کرتے ہوئے خاموش ہوں۔ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، آپ سے محبت کی ہے، آپ کی عزت کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کھڑوس انسان، کبھی یوں برتاؤ کرتا ہے جیسا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور کبھی یوں حکم چلاتا ہے جیسے مجھے خرید کر لایا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ اسے اپنے دل میں بھی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ فاریہ، جو کہ ماہر کی دور کی کزن تھی اور اس کی بزنس پارٹنر بھی تھی، اکثر ہی رہنے کے لیے ان کے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ اس نے جب کشمالہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اس لومڑی جیسی شاطرانہ آنکھیں عجیب سی خوشی سے چمکنے لگی۔ جب اس کی نظر کشمالہ سے ملی تو وہ معصومیت سے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا پھر سے اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اس کے سوال کرنے کی دیر تھی، وہ پھٹ ہی پڑی۔ میں تنگ آ گئی ہوں فاریہ، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک تو اس انسان نے زبردستی مجھے یہاں پر رکھا ہے، کہیں بھی جاتی ہوں تو پیچھے فوراً گارڈز بھیجا دیتا ہے۔ نہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی سے گھوم سکتی ہوں۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں کسی قید کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ارے یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس زندگی کے لیے تو ساری لڑکیاں ترستی ہیں۔ تمہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ کوئی اور ہی لڑکیاں ہوں گی۔ مجھے اس زندگی سے شدید نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو آج ہی اس انسان کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے کبھی بھی اپنے لیے ایسا انسان نہیں سوچا تھا جو کہ دھوپ چھاؤں کی طبیعت رکھتا ہو۔ میں سوچتی تھی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہوگا، وہ میرا خیال رکھنے والا ہوگا، مگر ماہر کی فطرت بہت ہی عجیب ہے۔ وہ اپنے موڈ کے مطابق چلتا ہے۔ جب اس کا من کرتا ہے تو مجھ سے پیار بھرے انداز میں بات کرنے لگتا ہے، اپنی محبت جتانے لگتا ہے، اور جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے اس دن وہ میرے ساتھ یوں برتاؤ کرتا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں، اس طرح کے حالات میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میری جان، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس طرح سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم تمہاری اس خلا سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، گارڈز، فاریہ بیگم کو دھکا مار کر اس گھر سے باہر نکال دو اور دوبارہ کبھی بھی انہیں اس گھر میں داخل مت ہونے دینا۔ ان دونوں نے بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے ہی ماہر کھڑا تھا، جو خون خوار نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے الفاظ سن کے وہ تو جیسے تڑپ اٹھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ آر یو ان یور سینسز؟ یس بیبیز، آئی ایم ان مائی سینسز، یو پلیز جسٹ گیٹ لاسٹ۔ مگر میں نے آخر ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو؟ کیا تم بھول سکے ہو کہ میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں اور بزنس پارٹنر بھی ہوں؟ ٹھیک ہے، تمہارے سارے شیئرز میں کل صبح ہی تمہیں منہ پر ماروں گا، اور جہاں تک دوستی کا سوال ہے تو تم دوست نہیں بلکہ آستین کا سانپ ہو۔ تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم کیوں اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک غصے بھری نگاہ کشمالہ پر ڈالی تو وہ سہم کر ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ بات کبھی بھی اس کے منہ پر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس انسان نے کشمالہ پر بہت سے احسانات کیے تھے، مگر کبھی کبھار جب وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی، جب دل کا دکھ بڑھ جاتا تھا، تو ہلکا کرنے کے لیے کسی کے سامنے بھی شروع ہو جاتی تھی۔ بعد میں وہ اپنے الفاظ پر پچھتاتی بھی تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی تھی۔ اس کو تو میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا، تم فی الحال یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ گارڈز بھی اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ فاریہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگی، خبردار جو تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں خود یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بورڈ سے گانے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ جب وہ وہاں سے نکل گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کشمالہ خان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس سے ہائٹ میں کافی چھوٹی تھی، وہ بامشکل اس کے کندھوں تک پہنچتی تھی۔ ہاں تو چھوٹی سی لڑکی، تم مجھے کھڑوس سمجھتی ہو، اب سچ میں بہت کھڑوس ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا، کیونکہ وہ پہلی بار اس طرح اس کے سامنے رو رہی تھی۔ دیکھو پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے تم پر خود بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے خود کو بہت تبدیل کر لیا ہے، تم جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ تم پلیز اپنے یہ آنسو تو صاف کرو، مجھے واقعی بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ اسے خاموش کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا،
मगर वो इसकी बात सुने बगैर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोए ही चली जा रही थी। और फिर एक झटके से उसने इसे अपने सीने से लगा लिया। उसके साथ ही कश्माला खामोश हो गई। वो इसका कंधा थपक रहा था और उसको किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। बेबी प्लीज़ काम डाउन। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर माहिर ने दोबारा से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भी अपनी जगह पर थम गई थी। आंसू भी रुक चुके थे। एक अजीब सा सुकून का एहसास था जो कि इसके दिल में उतरा था। थोड़ी ही देर के बाद उसने कश्माला को खुद से जुदा किया और उसके माथे पर बोसा दिया और उसके साथ ही इसके दोनों गालों पर प्यार किया। अब उसका फोकस कश्माला के होंठों पर था। जब कश्माला ने उसकी नीयत पहचानी तो पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके लबों पर झुक चुका था। शादी के 2 महीने बाद ये पहला लम्स था जो अपनी बीवी को दे रहा था। काफ़ी देर तक उस पर झुका रहा। कश्माला की सांस बहुत बुरी तरह फूल गई थी, उसे पीछे की तरफ हटा रही थी। जैसे ही उसने कश्माला को आज़ाद किया, वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू फैल गए थे। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, वो खुद ही बोल पड़ा, तुमसे दूर रहता हूँ तब भी तुम्हें मसला है, तुम्हारे पास आता हूँ तब भी तुम्हें मसला है। मुझे खुद ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो। क्या आपको अभी भी नहीं पता कि एक लड़की को कैसे खुश किया जाता है? उसने बेबसी से चीखते हुए कहा। तो मासूमियत में नफ़ी ने सर हिलाने लगा। कभी किसी लड़की पर लाइन ही नहीं मारी और ना ही कभी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है जो मुझे इन चोंचलों का पता हो। तुमने मुझे कहा था कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूँ, मैंने छोड़ दिए। अब इज़्ज़त के साथ अपने पेशे से मुखलिस हो गया हूँ। इसके अलावा मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये कहकर वो रोते हुए पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि वो हैरत से उस लड़की की पुश्त को देख रहा था। क्या लड़की है, इसमें तो दिल ही नहीं है। उसने मुंह बनाते हुए कहा और फिर अपने लबों पर हाथ रख दिया। उसके लबों का लम्स अभी तक महसूस कर रहा था। कुशमाला अपने कमरे में आकर गहरे गहरे सांस ले रही थी। ये कैसे हो गया? मैंने उस इंसान को क्यों अपने करीब आने दिया? वो बेचैनी से अपना हाथ मसलते हुए सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो जाएगा और फिर अगर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस इंसान से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं दोबारा उस दर्द से नहीं गुजर सकती जिस दर्द से मैं पहले गुजरी हूँ। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह नफ़ी में सर हिला रही थी और ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। जहाँ तक माहिर का सवाल था, तो थोड़ी ही देर पहले वो घर से बाहर निकल गया था। उसने कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, वरना अगर वो अपनी बीवी को इस तरह रोते सुन लेता तो ज़रूर उसका दिल फट जाता। सुबह जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी और उसकी आंखें सारी रात रोने की वजह से लाल थी, जबकि उसका चेहरा भी फूला हुआ था। बहुत तेज़ी से उसके पास गया। इससे पहले कि उसके चेहरे पर हाथ रखता, कश्माला ने उसके हाथों को झटका। उसने बड़ी मुश्किल से यह बर्दाश्त किया। क्या तुम सारी रात रोती रही हो? सवाल कश्माला की तौक़ा के मुताबिक था। उसने शिकायती नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, मगर मैं क्या करता? तुम्हें देखता हूँ तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तुम नहीं जानती कितनी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए। मैं अपने अरमानों का गला घूंट रहा हूँ। तुम बताओ कि इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम मुझे ये बताओ कि आखिर कैसे मैं तुम्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाऊं। मुझे आप पर यकीन नहीं करना और ना ही मुझे इस सब की ज़रूरत है। मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर हो जाएं, आप मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं और कभी भी मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन दोबारा कभी भी ये अल्फाज अदा ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर मैं सब्र तहम्मुल से काम ले रहा हूँ तो तुम मेरा सब्र ना आजमाओ, बल्कि मेरा साथ दो। चलो जल्दी से नीचे चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। मुझे भूख नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए कहा, मगर अगले ही लम्हे माहिर उसे अपने बाजू में उठा चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव हिला रही थी, मगर माहिर के सामने वो एक छोटी सी बच्ची थी। वो इसे लेकर किचन में आ गया और कुर्सी खींचकर वहाँ बिठा दिया। अगर तुमने यहाँ से उठने की गलती की तो मैं कल रात से बढ़ कर करूँगा, और तुम्हें पता है जो मैं कुछ कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ।
اس لیے مجھ سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دے رہا تھا، جبکہ وہ سہم گئی اور جلدی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ دیٹس لائک مائی گرل، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کھانا بنانا بھی آتا ہے۔ ارے یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے، میں سب کچھ بنا لیتا ہوں۔ تمہاری ماما سے ایک بار میں نے سنا تھا کہ تمہیں آلو کے پراٹھے بہت اچھے لگتے ہیں، تو کیوں نہ آج تمہیں مزید پراٹھے دار مزیدار بنا کے دکھاؤں۔ اگر بنا سکتے ہو تو بنا لیں۔ اب تم میری سکلز کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو، میں تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ جتنی لمبی لمبی آپ پھینکتے ہیں کیا حقیقت میں وہ سب کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے مائی لیڈی، اب تم دیکھو اپنے ہسبینڈ کا کمال۔ یہ کہہ کر وہ واقعی آلو ابالنے کے لیے رکھ چکا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسالہ بھی تیار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک پرفیکٹ شیف لگ رہا تھا۔ وہ بہت ہی غور سے اس کی پشت کو گور رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ انسان اس کی زندگی میں ایک دم داخل ہو گیا، کیسے اس انسان نے اس کی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ جو ڈپریشن سے گزر رہی تھی اب کسی حد تک اس ڈپریشن سے باہر آ گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ماضی سے نکل نہیں پائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت بچی تھی کہ وہ دوبارہ کسی مرد پر یقین کرتی۔ یہ سب کی سزا بیچارے ماہر کو مل رہی تھی۔ کھڑوس گئی کا، کم از کم کل رات کے بعد تو تم میرے لیے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی بات سن کر کشمالہ کے کان اور گال لال ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہ بہت ہی انتظار کرتا تھا، اس لیے پلٹ کر کھڑا ہو گیا اور بازو باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کرتے اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائی تو اسے ہی گھور رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے اس طرح نہ دیکھیں۔ کیوں نہ دیکھوں؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں، جیسے چاہوں گا ویسے دیکھوں گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جلد وہ وقت پورا کر دے اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس دن اس نے اپنے ہاتھوں سے کشمالہ کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یہ بھی اس کے خوابوں میں سے ایک خواب تھا کہ شادی کے بعد اس کا شوہر کبھی کبھار اس کے لیے ناشتہ بنایا کرے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرے۔ مگر ماہر نے جب اس کی طرف نوالا بڑھایا تو وہ ہچکچا گئی، مگر پھر اس کو ہاتھوں سے کھانے لگی۔ لبوں پر ایک پیاری سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ تم ہنستے مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، اسی طرح شرارتیں کرتی رہا کرو۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی موجود تھی؟ ہمیشہ کی طرح یہ سوال پھر اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اپنی بیوی کو سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ میں پھر آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، آپ پھر سے میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ اس نے چھوٹے بچے کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، نہیں دیکھو، یہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ ظلم مت کرنا۔ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا ہے۔ ایک نئی فرمائش آ گئی تھی، تمہیں یاد ہے پچھلی بار بھی تم آدھی رات کے وقت بغیر بتائے اپنے کزنوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی گئی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے تمہاری امی کے گھر بھی تمہارا جانا بند کر دیا ہے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بار پہلے والی غلطی نہیں کروں گی، بہت ہی دھیان سے ڈرائیونگ کروں گی، بلکہ اس بار میں گاڑی چلاؤں گی ہی نہیں۔ بلکہ میری ایک دوست ہے جو بہت ہی زبردست ڈرائیونگ کرتی ہے، وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا۔ پچھلی بار بھی تمہاری دوست مجھے پولیس اسٹیشن میں ملی تھی۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ میرے دوست کی وجہ سے تم بچ گئی، ورنہ 4 گھنٹے جیل میں گزارتی تو دماغ پر جگہ پر آ جاتا۔ آپ پلیز مجھے تانا دینا بند کریں۔ فرق تو تمہیں پھر بھی نہیں پڑنا، آرام سے گھر میں ہی بیٹھو۔ میں تمہارے لیے فرسٹ ایئر کی کتابیں لایا ہوں، گھر میں بیٹھ کے آج کے بعد تم پڑھائی کرو گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا داخلہ کالج میں کروائیں گے۔ وہ تو جیسے چینک ہی پڑی تھی۔ جب گھر میں ہی ساری ٹیچرز موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے کالج میں جا کر اپنا وقت اور انرجی ویسٹ کرنے کی؟ کیا مجھے گھر ٹیچر پڑھانے آیا کریں گے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ٹیچرز کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود ہوں نا، تو میں سارے سبجیکٹ پڑھا دیا کروں گا۔ اوہ، میں تو بھول گئی تھی، میرا شوہر تو ہر کسی سے ہی جیلس ہوتا ہے۔ یہ کیسے کسی مرد کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ مجھے پڑھائے؟ ویسے انسان کی ذہنیت اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر مائی لیڈی، تمہارے معاملے میں میری ذہنیت اتنی ہی چھوٹی ہے۔ چلو اب بھاگو اور کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اب بہت ہی خوار کرتے ہیں۔ پہلے لڑکی دیکھ رہا ہوں جو کہ شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہے، وہاں پر اگر کسی شخص نے غلطی سے مجھے دیکھ لیا
تو آپ اسے جان سے مار دیں گے۔ ایک بار آپ کے ساتھ چاہ کر دیکھ لیا میں دوبارہ کسی انسان کی زندگی اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا اور پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، تم نقاب کر کے میرے ساتھ باہر جاؤ گی، نہ تو کوئی تمہارے چہرے کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا مسئلہ ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے عبایا پہنائے تیار کر چکا تھا۔ وہ پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس لباس میں تم دنیا کی حسین ترین عورت لگتی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو تمہیں صرف اور صرف اسی لباس میں ہی باہر لے جایا کرو۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، اس نے کوفت سے کہا، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر کے دونوں اس وقت گلگت میں موجود تھے۔ وہ گلگت کا سب سے بڑا اور مشہور ہوٹل تھا، جس کی کھڑکی سے قدرتی مناظر نظر آ رہے تھے، بڑے بڑے پہاڑ اور سرسبز شاداب علاقہ۔ یشمالا چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کی خواہش بھی پوری کر دے گا۔ اسے اس طرح اس علاقے میں گھومنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب بھی اپنی ماں سے بات کرتی تھی تو وہ اس سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب اپنے شوہر کے ساتھ چلی جانا، فی الحال تم اتنی دور گھومنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ وہ کھڑکی کے قریب باہر کے مناظر میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی تھوڑی کشمالہ کے کندھے پر رکھی۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس سے پہلے وہ کسی قسم کا رد عمل دکھاتی، وہ خود ہی بول پڑا، ہلنا نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ماہی نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا لیے تھے، جو کہ اب سرایت کرتے کرتے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کے اس سوال پر وہ مزید خود میں سمٹنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ الفاظ سارے ختم ہو گئے ہوں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میرا سب سے قیمتی سرمایہ، میرا کل اثاثہ ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی قیمت پر بھی نہیں کھو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات میری حرکتیں تھوڑی زیادہ ہی عجیب ہو جاتی ہیں اور میں بعض اوقات بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتا ہوں، لیکن جو بھی کرتا ہوں تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف تمہیں محفوظ رکھنا ہے اور ہر قسم کی غمی سے دور رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری پیاری زوجہ محترمہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ یہ کہہ کر اس نے کشمالہ کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 بچوں سے نوازا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ وہ کشمالہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق وہ پوری لال ہو گئی تھی۔ میں 12 بچے پیدا نہیں کروں گی، اس نے بے ساختہ کہا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور پھر شرارت بڑے انداز میں کہنے لگا، تم ایک ہی پیدا کر لو، میرے لیے بہت ہے، مگر تم اس کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہی۔ وہ اس کا اشارہ اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، لیکن فی الحال اس رشتے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے ماہر کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹایا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا، یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اتنی پیاری جگہ ہے، اتنا پیارا موسم ہے اور ایک عدد خوبصورت بیوی باس ہے، مگر اس کے باوجود بے بس ہوں کیونکہ ابھی محترمہ کا وقت پورا نہیں ہو رہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ اپنا وقت لے لیں، لیکن پھر جب میرا وقت آئے گا تو مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت آپ پر رحم نہیں کروں گا۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ماہر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ ہم گھومنے کے لیے کب جائیں گے؟ اس نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ اس کی چالاکی پر وہ اش اش کر اٹھا۔ بس مجھے آفس کا ذرا سا کام نپٹانا ہے، جیسے ہی ختم ہو جائے میں تمہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ تب تک تم کمرے میں ہی بیٹھو اور اپنے لیے کچھ آرڈر کر لو۔ یہاں پہ کھانے کی بہت مزے کی چیزیں ہیں، تم ٹرائی کرو، تمہیں اچھا لگے گا۔ تو اس کا مطلب آپ مجھے یہاں گھمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آفس کے کام کے لیے آئے تھے؟ اس نے بہت ہی عجیب انداز میں کہا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ ہر بات میں شک کیوں کرنے لگتی ہو؟ میں تمہاری خوشی کے لیے تمہیں یہاں لایا۔ جہاں تک آفس کے کام کا سوال ہے تو وہ تو تھوڑی دیر پہلے مجھے مینیجر کی کال آئی تھی۔ ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جو آج ہی اٹینڈ کرنی ہے۔ پہلے بھی 3-4 میٹنگز کینسل ہو چکی ہیں۔ تقریباً 40 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب اگر مزید نقصان کیا تو یہ ڈیل ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ وہ اب اپنے کاروبار کے حوالے سے باتیں کرنے لگا
جو کہ اس کو بہت بور کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اگر میری کوفت مجھے ہونے لگی تو میں اکیلے ہی گھومنے کے لیے نکل جاؤں گی۔ دیکھو، یہ غلطی مر کر بھی نہیں کرنا۔ تم نہ تو اس جگہ کے رستوں سے واقف ہو اور نہ ہی تمہیں یہاں کے لوگوں کا پتہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ۔ آپ کو میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ کشمالا بھی اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو کبھی کسی بات میں مان لے۔ جب بھی اس کے دل میں جو آتا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے مزید 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے براؤن کلر کا لانگ کوٹ اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی براؤن کلر کے جوتے پہنے، بال کھلے چھوڑے اور ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو لپسٹک کی کمی محسوس ہوئی۔ فوراً سے ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ اس کے ساتھ ہی ذرا سا بلش آن بھی گالوں کو زینت بنایا۔ تو ماما آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ وہ اپنے اس حسن سے ہمیشہ بے نیاز رہتی تھی۔ نہ تو اس نے کبھی اس نے حسن کا ناجائز استعمال کیا اور نہ اس کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی کبھی اس پر غرور کرتی تھی۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہنے والی ایک مست موجی تھی جسے بعد میں زمانے نے سخت بنا دیا تھا۔ گارڈز کی نظروں سے بچ کر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب وہ بنگلے سے کافی فاصلے پر ہی بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ایک نظر اس نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے بڑے سے جنگل پر ڈالی۔ اس طرح کا جنگل تو ڈرامے اور فلموں میں دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ ماحول سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ چلنے لگی۔ اسے ایک ٹریک نظر آیا۔ اسے سوچا کہ تھوڑی یہاں پر چہل قدمی کرے اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلی جائے گی۔ تھوڑی فاصلے پر جا کر وہ ٹریک ختم ہو گیا تھا، مگر اسے اس چیز کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی ہے۔ احساس تو اسے اس وقت ہوا جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اب وہاں پر اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ دور سے جانوروں کے گرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جنہوں نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو اس وقت ٹریک پر نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کہیں بھی ٹریک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت ہی ہلکی چیز اس کے ناک پہ آ کر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ برف تھی۔ سال کی پہلی برف باری بھی ہونے لگی تھی۔ برف دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا، مگر سوچا نہیں تھا کہ کبھی اسی طرح حالات میں اس کا شوق پورا ہوگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر جیسے جیسے وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی جنگل میں مزید پھنستی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ اب تو اچانک ہر طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جلد بازی میں وہ موبائل اپنے کمرے میں ہی بھول کر آ گئی تھی۔ رات کے وقت جب ماہر کام کر کے فارغ ہوا تو اس کا دھیان سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ پھر سے منہ پھیلا کر بیٹھی ہوگی۔ راستے میں وہ اس کے لیے چاکلیٹس لے کر گیا تھا، کیونکہ صرف یہی چیز تھی جو اس کی بیگم کو خوش کرتی تھی، اور اس کے بارے میں اس نے اپنے سالے کو کال کر کے پتہ کیا تھا۔ فاروق کو اتنے عرصے کے بعد جب اپنی بہنوئی کی طرف سے کال موصول ہوئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ اسے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہر کو اس کی نئی غیر قانونی سرگرمی کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ مگر جب ماہر نے اس کی معصومیت سے پوچھا کہ تمہاری بہن کو کیا چیز خوش کرتی ہے، میں کس طرح اس کی ناراضگی دور کر سکتا ہوں، تو کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بس بھائی صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ کو میری ضرورت ضرور پڑے گی۔ دیکھیں آج آپ نے کیسے مجھے کال کر لی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کی مدد کروں، مگر پھر آپ پر ترس بھی آ رہا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ اس کی بہن کو سب سے زیادہ گلاب کے پھول اور چاکلیٹس اچھی لگتی ہیں۔ وہاں پر اسے پھول تو نہیں ملے تھے، لیکن وہ ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی کشمالہ کو پکارا تو دوسری طرف سے آواز نہ سنائی دی۔ پہلے اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر چیک کیا تو وہاں پر بھی وہ موجود نہیں تھی۔ کچن میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بند تھی، یقیناً وہ اندر ہی کہیں تھی۔ تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے کے تھوڑے ہی فاصلے پر گارڈز کھڑے تھے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سارے گارڈز کو اٹھا کر نیچے زمین پر پٹک دے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بے دھیانی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو جب جا کر اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی انہیں تو ہوٹل سے نکلے تقریباً 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اور یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، جب اسے کسی چیز کا کھو جانے کا ڈر لگا تھا، ورنہ وہ تو ایسا انسان تھا کہ اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تب بھی اسے کسی قسم کا خوف نہ ہوتا تھا۔ اسے اپنی ذات سے دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی اسے خود سے اتنی محبت تھی جتنی محبت اس چھوٹی سی لڑکی سے کرتا تھا جو صرف اور صرف 20 سال کی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کشمالا، اس نے تکلیف سے کہا۔ کچھ لوگوں سے اس نے کشمالا کے بارے میں باتیں کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ جنگل کی طرف گئی ہے۔ اپنے سب گارڈز کو لے کر وہ جنگل میں سے ڈھونڈنے لگا۔ برف باری بھی اب تیز ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کشمالا ایک درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ جب اسے دور سے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ وہ اس تک پہنچے چکا تھا اور سارے وقت اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر پرکھ لیا تھا، اور صرف ایک ہی چیز کا پتہ چلا کہ وہ اتنا عرصہ اپنے اور شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی آئی ہے۔ وہ اسے اس گناہ کی سزا دیتی آئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ بلا شبہ ماہر نے اسے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا، مگر اس سب کے بعد معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اسے تکلیفیں پہنچا رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی میں کھو گئی۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے وہ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ تب اس کی زندگی ماہر کا نام و نشان تک نہ تھا، اور نہ ہی وہ اس کی شخصیت سے واقف تھی۔ تب اس کو صرف ایک انسان کے بارے میں پتہ تھا، اور وہ تھا حنان خانزادہ، جو اس کا کزن تھا اور اس کا محبوب بھی تھا۔ بہت پہلے ہی ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، جلدی ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے منگیتر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کے لیے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف حنان کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک آزاد طبیعت مالک کا شخص تھا، وہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہر دوسری لڑکی میں دلچسپی ہونے لگتی اور وہ ان سے باتیں کرنا بھی شروع کر دیتا تھا۔ جب کشمالا کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا اور جا کر حنان سے سوال و جواب کرنے لگی، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ابھی صرف تم 15 سال کے ہو اور مجھ پر روب جمانا شروع کر دیا ہے۔ جب ہماری شادی ہوگی تب تو تم میری زندگی میں اجیرن بنا دو گی۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا، اور مجھے یہ سب کچھ پسند بھی نہیں ہے۔ کشمالا 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اسے سب کی طرف سے بہت پیار ملا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک انسان کے پیار کے لیے ترستی تھی۔ اس کے خاندان میں یہ بھی رواج تھا کہ لڑکیوں کی کم عمری میں ہی شادی ہو جاتی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں پڑھائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ جلد یا بدیر اس کے ماں باپ حنان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حنان کی دلچسپی بالکل ہی ختم ہوتی گئی۔ وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے خاموش تھا، اور اس کے بابا نے بھی اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس رشتے سے انکار کیا تو اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ وہ کشمالا سے 4 سال بڑا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی ڈگری مکمل ہوئی تھی۔ جیسے ہی ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور پڑھائی کے بہانے ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ وہاں پر تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد اس نے ایک بہت ہی امیر لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ جب خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو ایک بھون چال آ گیا تھا۔ اس کے بابا نے اسے دھمکی دی کہ فوراً پاکستان آ جاؤ، ورنہ میں تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ اب حنان کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا۔ اس میں اس نے بے فکری سے کہا کہ مجھے اس سب سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آپ کے تعلق ختم کرنے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ میں ہمیشہ ہی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور ابھی بھی اگر میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو یہ میرا حق تھا جو میں نے حاصل کر لیا۔ جنید صاحب اسے بتانا چاہتے تھے کہ اس معصوم لڑکی کا کیا، جو اتنے عرصے تمہارے سہارے بیٹھی ہوئی ہے، مگر کوئی بھی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس نے کشمالا کو کال ملائی۔ کشمالا کو لگ رہا تھا جیسے کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈھیل رہا ہو۔ حنان نے اسے کہا کہ مجھے کبھی بھی تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور جس طرح کی تمہاری شخصیت ہے مجھے نہیں لگتا
کہ کوئی مرد تمہاری ذات سے محبت کرے گا، تم بس خوبصورت ہو۔ لیکن آج کل کے زمانے میں خوبصورتی کا انسان اچار ہی ڈال سکتا ہے۔ مجھے ایک پڑھی لکھی اور قابل عورت چاہیے تھی جو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا قابل مرد اس طرح کی عورت کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح کی تمہاری شخصیت ہے، تمہارے لیے تو کوئی بھٹی والا ہی آئے گا۔ ان دنوں وہ بہت بری طرح ٹوٹ گئی تھی، کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود ایک خلا قائم ہو گیا تھا۔ ماہر جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین اور جاگیردار تھا، وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر بھی تھا۔ ایک دن کشمالہ اپنی دوست کے ساتھ بک شاپ پر گئی۔ ماہر وہاں پہلے سے موجود تھا کیونکہ اس شاپ کے آنر نے اس سے پیسے ادھار لیے تھے۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس نے پیسے واپس نہیں کیے تھے، اور وہ اس کے سر پر پسٹل تان کر کھڑا تھا۔ کشمالہ کی نظر جب اس پسٹل پر پڑی تو وہ خوف سے چلانے لگی۔ ماہر نے اس وقت پہلی بار اسے دیکھا، پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے پسٹل کو اس سے دور پھینکا جیسے وہ کوئی سانپ ہو، اور کشمالہ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا، اور پسٹل بھی نکلی ہے۔ مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، وہ اس سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ یہ واقعہ کافی دن تک اس کے ذہن میں گھومتا رہا، اور وہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ ماہر سے اپنے اوپر قابو پانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے پہلی ہی نظر میں محبت کرنے لگا تھا، اور ایک بار اس کو رشتہ لے کر گھر بھی آیا، مگر کشمالہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایک مجرم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں ساری زندگی کنواری مر جاؤں۔ اور پھر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک گینگسٹر ہے۔ اگلے دن وہ اس کے گھر سے اسے اٹھا چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے کشمالہ سے زبردستی نکاح بھی کر لیا۔ یہاں تک کشمالہ کے ماں باپ کا سوال تھا تو وہ ان سے بات کر چکا تھا۔ اس نے اپنے سسر صاحب کو اپنے پاس بٹھا کر تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا۔ وہ انہیں ہر طرح سے تسلی دیے ہوئے تھا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دوں گا، بلکہ جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے وہ تکلیف بھی دور کر دوں گا۔ کشمالہ کو مردوں پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ کشمالہ اسے ہر طرح سے تنگ کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب دل کرتا اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ کبھی کزنوں کے ساتھ رات کے پارٹیاں کرتی تھی، تو کبھی اپنی ماں کے گھر میں پورا ہفتہ گزار دیتی تھی۔ ماہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی، اس لیے اس نے کشمالہ پر سختی کرنا شروع کر دی، اور سختی سے منع کر دیا کہ میری مجازت کے بغیر تم گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ اس نے گارڈز کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ بی بی صاحبہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے۔ کشمالہ گھر میں مکمل طور پر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ خڑوس انسان بہت برا لگتا تھا، جو نہ تو کوئی ہنسی مذاق کرتا تھا اور نہ ہی کوئی پیار بھری بات کرتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شخص اسے برداشت کر رہا ہو۔ اسے بعض اوقات رونا آ جاتا۔ وہ سوچتی تھی کہ اسے کبھی بھی کسی مرد کی محبت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ایک دن وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے فریادیں کر رہی تھی۔ جب ماہر نے اس کی ساری باتیں سن لی، اس دن وہ بھی سمجھ گیا کہ کیسے اس لڑکی کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اس دن کے بعد وہ کشمالہ سے پیار جتانے لگا، اس کا خیال رکھنے لگا، اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا، اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھتا تھا۔ یہ ساری باتیں اب کشمالہ کو اٹریکٹ کر رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ماہر بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں اسی طرح ہی پرتجسس رہے جس طرح سے ماہر تھا۔ کشمالہ کو ماہر کی آواز بہت ہی قریب سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور زور سے اس کے سینے پہ رکھ کر پوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس سے معافیہ مانگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ ماہر بھی کہ اس طرح سے اظہار کرنے پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ اسے لے کر واپس کمرے میں آ گیا تھا، مگر وہ اسے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں جاتا، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر ماہر کے سینے پر رکھ دیا اور ایک بار پھر سے رونے لگی۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں لڑکی، مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں، میں بہت بری ہوں۔ نہیں، تم بری نہیں ہو، بس کم عقل ہو۔ خدا کا واسطہ ہے دماغ سے کام لینا شروع کر دو۔ اس صورتحال میں بھی وہ اسے روسٹ کرنا نہیں بولا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی تو پیار سے بولا، اگر اس طرح ہی دیکھتی رہی تو میرے ارادے بدل جائیں گے۔ ابھی تک تمہارا وقت پورا نہیں ہوا۔ نہیں، آپ تو شوہر ہیں، آپ تو مجھ پر
حق رکھتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر اس نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا دی اور جلدی سے زبان دانتوں تلے دباری۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ جلدی سے اس کے سامنے کھل کر مسکرا دیا، یعنی اس لڑکی نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ دیا اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے شدت سے اس کی دھڑکنوں پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس نے بہت محبت اور جنون سے اس کو اپنی قربت بخشی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پور پور ڈوبنے لگے تھے۔ باہر کھڑکی کی اوٹ میں چھپا چاند ان کے اس ملن پر مسکرا دیا۔